پھر اس کے بعد فسق و فجور کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں سوائے فسق و فجور کے کچھ نہیں ہے. ایک ہے جن کی زندگی میں ذرا ظہور کسی حد تک فسق و فجور ہے. تو پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ دیکھو حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دو جا کر کہ جنہوں نے ترجمہ کیا میں یہ ترجمہ کروں کہ جنہوں نے گناہ کیا؟ نہیں، آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ حبیب میرے ان بندوں سے کہو جا کر کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اسراف کیا ہے گناہ میں کہ اب اس سے مزید گناہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر میں آسان لفظوں میں کہوں ان کی زندگی گناہ فسق و فجور سے بھر چکی ہے. ان سے کہو کہ جو گناہ کے اس مرحلے پر ہیں کہ جن کی زندگی فسق و فجور سے بھر چکی ہے، ان سے جا کر کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے خبردار مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، خداوند تبارک و تعالی ہی ہے جو مغفرت بھی عطا کرتا ہے، جو رحم دلی کے ساتھ گناہوں کی مغفرت بھی کرتا ہے. جب یہ مرحلہ آ گیا خدا نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہماری بارگاہ میں آنا ہے عزت لے کر آنا، اور عزت کیسے لے کر جائیں گے آپ؟ تقوی کے ذریعے. جب بات تقوی کی آئی تو ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہماری زندگی میں گناہ بھی ہوگا. تو پروردگار نے شاید یہ سمجھ کر، یہ میرا اپنی قیاس آ رہا ہے، شاید پروردگار کی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ میں گفتگو کروں تو آخری درجے کے لوگوں پر کہ جو گناہ میں ڈوب چکا ہے اس سے کہہ دوں کہ مایوس مت ہونا. تو جس کی زندگی میں تھوڑا سا گناہ ہوگا وہ تو خود بخود امیدوار ہو جائے گا. یہاں تک غور فرمایا آپ نے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، تو پروردگار کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو خدا نے کہا کہ دیکھو رحمت کے پاس آ جاؤ گے، میری رحمت ہے، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا. تو رحمت خدا کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ تو پروردگار نے فرمایا، عجیب جملہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حبیب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، خدا نے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. خدا نے فرمایا یہ جو اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں مسلسل، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، تو انہیں چاہیے کہ تمہارے پاس آئیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اب آیت کا ذرا مزید باریک بینی کے ساتھ ترجمہ سنیے. حبیب یہ جن لوگوں نے گناہ کیا اگر تمہارے پاس آ جاتے، اگر تمہارے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ سے کی مغفرت طلب کرتے. پروردگار اگر مغفرت طلب کرنی ٹھہری تجھ سے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی چہرہ گھماؤں وہاں تو ہے، زمین میں تو، آسمان میں تو. یہ حضرت ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ خدا کہے گا بھائی مت آؤ، نہیں آؤ، گناہ نہیں بخشے جائیں گے. پروردگار یہ کیا وجہ؟ یہ تو شرک ہو گیا، وسیلے کو ہم نہیں مانتے. بہترین آیت رسول خدا کی ذات کے وسیلہ ہونے کے سلسلے میں یہی آیت ہے. جب حجر اسود سے کہا کہ چوم لو اس وقت تکلیف نہیں ہوئی، جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کا اس سے تکلیف نہیں ہوئی، جب صفا مروہ کے گرد چکر کاٹنے کا تکلیف نہیں ہوئی، مستجار ملتزم کے پاس کہا لٹک جاؤ پردے سے، تکلیف نہیں ہوئی. ارے جو خانہ کعبہ کا پردہ ہے نہ ہمارے نور کا کلمہ ہے، نہ رحمت للعالمین ہے، نہ سراج منیر ہے، نہ بشیر ہے، نہ نذیر ہے، ان کے پاس جاتے ہوئے تکلیف تھی. جب ہم نے کہا ہمارے نبی کے پاس آؤ تو شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. لہذا فرم وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ لوگ اِذ ظَلَمُوا، جب بھی انہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، جاؤکا، یہ حبیب تمہارے پاس آ جاتے اور پھر کیا کرتے؟ فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، ہم بخش دیتے. نہیں، دو کام کرے خدا، ایک تو نبی کے پاس آؤ اور دوسرے تم بھی استغفار کرو اور گناہ بخش دے گا. نہیں، استغفر لهم الرسول، اللہ کا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے. تو اب پروردگار اگر تو، اس کا مطلب یہ کہ رسول سے تمہارا تعلق ہونا چاہیے کہ جو تم ایک تو اللہ کے رسول کے پاس آؤ. اچھا دل میں جذبات کیسے رکھ کر آؤں رسول کے پاس؟ کون سے جذبات رکھ کر آؤں؟ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، اگر آخر میں وقت بچا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون سے جذبات. دیکھیے کل میں نے پڑھی سورہ منافقین کی آیت، حبیب اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافقین تمہارے پاس آئیں اور آ کر کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں پتا ہے تم اللہ کے رسول ہو. عجیب مشکل آیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. اور کل حضرت صادق عالم حضرت امام ابی جعفر محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا حبیب کے پاس آؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب یہ ایک تو پہلی بات آئیں رسول کے ساتھ، رسول کے پاس آئیں اور پھر استغفار کریں، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. اچھا اب میرا سوال ہے آپ سے، کوئی چلا گیا گناہگار رسول کے پاس، پروردگار اللہم اغفر لی اللہم نستغفر الیک، رسول کے پاس آ گئے، استغفار کرنے بات ختم ہو گئی، اللہ کا رسول استغفار کرے. اچھا اللہ کا رسول کیا میرا جی نہیں چاہ رہا تمہارے لیے استغفار کرنے کو. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے دل میں تمہاری اوقات اتنی ہو کہ جب آؤ تو اللہ کا رسول تمہارے لیے استغفار کر سکے. اب مثال ملتی ہے نا آپ کو تاریخ میں کہ جس نے حضرت رسول خدا کے نبی کریم کے عم محترم چچا کو قتل کیا کہ اپنا چہرہ ہٹا لے یہاں سے.
تو جو رسول اتنا رحیم و کریم ہے وہ کہ اپنا چہرہ ہٹا لے یہاں سے، تو رسول کی رحمت کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جائیے گا. رسول کی رحمت بھی وہاں پر جوش میں آتی ہے جب آپ کا رسول کے دل کے ساتھ تعلق ہو. ڈھونڈیے ان دروازوں کو کہ جس سے داخل ہو کے آپ رسول کے قلب مطہر میں داخل ہوں گے. لہذا یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ دنیا میں اپنے آپ کو رسول کے ساتھ جوڑ کر رکھیے، اپنے آپ کو رسول کے ساتھ جوڑ کر رکھیے. مولانا اب تو رسول خدا چلے گئے، اب تو میت ہیں، جسد ہے، نعوذ باللہ، اب تو مٹی میں دفن ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب بقول باز کے نعوذ باللہ بے ادبی ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے سمجھانے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول تو مردہ ہیں. یہ جو چیز تھی یہ جب زندہ تھے اس وقت تھی، اب تو رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے، جا چکے ہیں دنیا سے. تو سرکار قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ آپ سب کو یاد ہے، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. حبیب ہم نے تمہیں بھیجا. یہ ان معدود چند آیات میں سے ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، عہدے کا ذکر کر کے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے تم کو بھیجا گواہ بنا کر، شاہدن، پوری کائنات کے اعمال کا گواہ بنا کر بھیجا، ومبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، خوف خدا دلانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اجازت سے تم خدا کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہو، وسراجا منیرا، روشن چراغ. تو قیامت میں جب جائیں نا خدا کے سامنے تو کہیے گا پروردگار تو نے تو لمیٹڈ نہیں کیا تھا، ہم نے لمیٹڈ کر دیا. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو اب سراج منیر نہیں رہے. رسول جس نماز کو لے کر آئے وہ تو مسلمان کو نور دے، رسول جس قرآن کو لے کر آئے وہ قرآن تو نور دے، رسول جس حج کو لے کر آئے وہ حج مسلمانوں کو نور دے، رسول نے جو صدقہ خیرات عمرہ تمام کی تمام دعائیں مناجات بتائیں وہ تو آپ کو نور دے. ارے وہ بے جان الفاظ ہیں، بے جان اعمال ہیں، اور وہ خود رسول کہ جس کے بارے میں قرآن فرمائے سراجن منیرا، بغیر وقت کو محدود کیے ہوئے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ محدود کریں؟ جب چلے گئے تو نہیں ہیں، جب زندہ تھے تو ہیں. لہذا رسول آج بھی سراج منیر ہیں، آج بھی بشیر و نذیر ہیں، آج بھی رسول خدا کی حیثیت وہی ہے. کل جب حیات مادی میں تھے تو آپ رسول خدا کے پاس جاتے، جانے کے بعد درخواست کرتے یا رسول اللہ میں استغفار کر رہا ہوں، آپ بھی استغفار فرمائیے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. رسول خدا فرماتے یہ میرے الفاظ ہیں، آیت کے نہیں ہیں نہ روایت کے. ذرا ہم تمہارے دل کو ٹٹولی تو کہ کن کن کی محبت ہے، کن کن کی نہیں ہے. دیکھیے کسی کے دل سے جڑنا ہے تو آپ کے دل میں وہی کیفیت ہو جو آپ کے دوست کے دل میں کیفیت ہے. بھائی آپ ان کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ ورنہ یہ بھی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، ہم بھی کرکٹ کے شوقین ہیں، تو بس دوستی ہو گئی. آپ ان کے ساتھ کیوں ہیں؟ مولانا یہ جاتے ہیں فلاں جگہ کھانا کھانے، ہمیں بھی وہ جگہ دل سے دل ملا، اب وہیں جاتے ہیں. مولانا یہ بھی تیراکی کے سمندر میں شوقین ہے، ہم بھی شوقین ہیں، تو بس دوستی ہو گئی. مولانا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر یہ قانون ہے تو جب تک قلب سے قلب نہیں جڑے گا، لہذا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں قلب رسول خدا میں قرآنی آیات کی مدد سے جھانک کر دیکھنا پڑے گا. اگر نہیں دیکھا تو لاکھ استغفار کرتے رہیے، نہ گناہ معاف ہوں گے نہ توبہ قبول ہوگی، اور نہ خدا کو آپ غفور الرحیم پائیں گے. خدا ہر ایک کے لیے تو غفور الرحیم ہے، سرکار خدا ہر ایک کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. اس کی بارگاہ میں بھی ایک چھوٹے سے سجدے سے مٹی کے پتلے کے آگے نکال باہر کیا. تو خدا کی رسومات کو خدا کے قرآن کے ذریعے سمجھیے. لہذا فرمایا کہ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ فوراً جیسے آتے استغفار کرتے، حبیب تم بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لوجد اللہ، فوراً یہ دیکھتے کہ خدا توابن رحیمہ، صرف خدا توبہ قبول نہیں کرتا، ان کی توبہ بھی قبول کرتا، اور خدا اپنی رحمت کو دوبارہ ان تک لوٹا دیتا. دل میں کیا لے کے جائیں؟ آیت یاد ہے نا کہ آؤ رسول خدا کے پاس، رسول تمہارے استغفار کرے، تم بھی استغفار کرو. لوجد اللہ توابن رحیمہ. تو دل کی کیفیت کیا ہو؟ یہ تو فزیکل اپیرنس ہے نا، چلتے ہوئے آئے، ٹہلتے ہوئے یا رسول اللہ استغفار کیجئے، میں بھی کر رہا ہوں. یہ تو آپ کی حرکات و سکنات ہے نا، یہ جو آپ کی زبان سے لفظ نکلا یا رسول اللہ صلوات ذرا استغفار کیجئے، میں بھی استغفار کر رہا ہوں، اور آپ چلتے ہوئے آئے، خدمت رسالت میں شرف یاب ہوا، یہ آپ کی حرکات و سکنات ہیں. دل کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کیفیت دل کی ہو وہ جو خدا نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جو رسول کے پاس جائے بغیر مودت قربا کے وہ رسول کے پاس آیا ہی نہیں.